شوگر کے مریضوں کے لیے سردی کا تحفہ آج آپ کو دینے لگی ہوں، صبح دوپہر شام ایک ایسا ڈائٹ پلان، ایک ایسی کرشماتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جب تک ان کی غذائیت، ان کی طاقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اس کو اپنی ڈیلی کی ڈائٹ میں شامل نہیں کر پائیں گے۔ آج آپ کو اتنا بڑا ایک تحفہ دینے لگی ہوں، صبح دوپہر شام۔ آپ نسخوں پہ دیکھتے ہوں گے نا، ڈاکٹر لکھتے ہیں صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام۔ بڑی سادی سی چیزیں ہیں، یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے سپلیمنٹ، ایک ہے سبزی اور ایک ہے میوہ یعنی نٹس۔ تو صبح دوپہر شام کا لفظ میں اسے استعمال کر رہی ہوں کہ اس میں سے ایک چیز میں آپ کو صبح بتاؤں گی، ایک دوپہر ایک شام۔ ہوگا کیا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول ہونا شروع ہوگی۔ اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن بھی بتاؤں گی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ قدرت نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کے اندر، کہ جب آپ کے جسم میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز شروع ہو گئی، پری ڈائبٹیز ہے یا پرانی شوگر ہو گئی ہے، تو اب جسم کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ہومیوپیتھی میں کسی مریض کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ہسٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں کسی شوگر کے مریض کی پوری ہسٹری لے رہی ہوتی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ 80 to 90% جو ہے نا وہ سلفر کے مریض آتے ہیں میرے سامنے۔ یہ ہمارا ایک کیس ٹیکنگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ چونکہ غذا میں وہ چیزیں کم ہیں، بچپن سے غور ہی نہیں کرتے ہم لوگ، ہم اپنے بچوں کو بھی بس ایسے ہی دے رہے ہوتے ہیں سب کچھ، ہم خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ قدرت نے جب وہ غذائیت آپ کے جسم میں کم ہونے لگتی ہے، اسی سے ملتے جلتی علامات آپ کے جسم میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ہومیوپیتھی میں علامات کے اوپر چلتے ہیں اور اسی طرح سے ہم پھر پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج بات ہومیوپیتھی کی نہیں ہو رہی، آج بات ہو رہی ہے کچھ ایسے ڈائٹ پلان کی جو صبح دوپہر شام کا ڈائٹ پلان ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا، ایک ایک چیز کے پیچھے لاجک ہے۔ آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کی شوگر بھی ریورس ہوگی، آپ کی دوائیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ پاکستان میں جب میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھوں نا، تو وہ 70 to 92% آتا ہے، جس میں ڈیفیشنسی والے بھی ہیں، انسفیشنسی والے بھی ہیں۔ یہ کلیکٹیو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اگر ہم اس کو ایوریج بھی کر لیں، 85% کر لیں یا 90% کر لیں، تو شوگر بھی تو اتنی ہو گئی ہے نا، شوگر بھی تقریباً اتنی ہو گئی ہے۔ ابھی اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو نہ اپنی شوگر چیک کراتے ہیں، جو نہ اپنی وٹامن ڈی لیول چیک کراتے ہیں۔ جب ہمارے جسم میں وٹامن ڈی لیول بچپن سے کم ہوتا ہے اور ہم اگنور کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں میں اور خود میں، تو پھر یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ پینکریاز یعنی لبلبے کے اندر جو بیٹا سیلز موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ سست ہونے لگتے ہیں بعض اوقات، خوراک غلط کھانے کی وجہ سے، غلط لائف سٹائل کی وجہ سے، جو کہ اب تو ایک فیشن بن گیا ہے۔ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہمارے جسم میں آنے لگی، اور کیوں آنے لگی کہ جب سے ہمارے انڈور گیمز، انڈور شادیاں، صبح سے شام تک آفس، رات کو 8 بجے 10 بجے آفس سے آنا، سورج میں کم بیٹھنا، روشنی کو کم دیکھنا، وٹامن ڈی کم ہونے لگا ہمارے جسم میں۔ اچھا، کیونکہ یہ فیٹ سولوبل وٹامن ہوتا ہے تو یہ اتنا فریکوینٹلی سبزیوں وغیرہ میں اویلیبل نہیں ہے، فروٹ میں نہیں ہے، نٹس میں نہیں ہے۔ تو وٹامن ڈی سب سے پہلے آپ کی فیملی میں اگر شوگر ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، تو آپ نے پہلے اس کی اسکریننگ کروانی ہے۔ اسکریننگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور وٹامن ڈی کے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کے جسم میں ڈیفیشنسی آ رہی ہے اور بہت زیادہ کمی ہو جائے، لمٹ سے بھی کم، تو انسفیشنسی آ رہی ہے، تو پھر آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا لنک ہوتا ہے واٹس ایپ کا، وہاں پہ آپ کنسلٹیشن بک کریں گے، وہاں میں آپ کے رپورٹس اور یہ سارا کچھ دیکھ کر آپ کو میں یہ بتا سکوں گی کہ وٹامن ڈی سپلیمنٹ آپ کو منتھلی لینا ہے، ویکلی لینا ہے، یا آپ کو کس طریقے سے اور کتنا عرصہ لینا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ یا آپ اپنے کسی قریبی نیوٹریشنسٹ، ڈاکٹرز جو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، اپنے اپنے ڈائبٹیشن سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کیا کرتا ہے؟ وٹامن ڈی کے ریسپٹرز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں
پہلے سے جگہ جگہ ریسیپٹرز بنائے ہوئے ہیں، وہ وٹامن ڈی کے ریسیپٹر ہیں. جیسے ایک چابی اور ایک تالا ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. ریسیپٹر تالا ہے اور یہ ہے چابی. تو جب آپ وٹامن ڈی لیتے ہیں تو وہ تالا چابی جا کے کام کرتے ہیں اور آپ کے جسم کے وہ تمام بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کے مسلز، نروز یعنی اعصاب، آپ کے آرگنز، یہ لب لبات، جگر، گردے، دل، لنگز، پٹھے، جہاں جہاں درد، انفلیمیشن، کمی، جو سست روی کا شکار ہیں آرگنز، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے آپ کی باڈی کے اندر اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں شوگر کی دواؤں کی طرف، اور پری ڈائبٹیز میں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے روٹی چھوڑ دی، جی ہم نے فروٹ بھی چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہم فاقے کر رہے ہیں. اپنا وٹامن ڈی لیول چیک کروائیں. اگر تو وہ کم ہے تو پھر ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اس کی ایک پوری ڈوز لیں جب تک آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو ہم اپنی غذائیت میں جن کو بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مہنگے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، اس سے کیا ہوگا. جہاں ہم اتنی مہنگی مہنگی دوائیں کھا سکتے ہیں تو وہاں ہمیں اگر ان چیزوں کی افادیت پتہ چل جائے نا تو آپ کہیں گے کہ یہ میری دوائیں سائڈ پہ کر دیں، میں آج سے اپنا یہ روٹین فالو کروں گی یا کروں گا جو ڈاکٹر شہر بانو نے ہمیں بتایا. تو اور بھی بڑے اچھے اچھے ولاگرز ہیں، آپ ان کو بھی سنیں، لیکن چیزوں کے بارے میں انصاف کریں، انہیں پڑھیں، سنیں. لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ چیزیں بیچ بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پیور بات کون بتا رہا ہے، اصل بات، اچھی بات آپ کو کون بتا رہا ہے. دوسری چیز آپ کو بتانی ہے، آج میں نے وہ سبزی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے بھرپور ہے، سردیوں کی سوغات ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے جادو کا کام کر سکتی ہے. قدرت نے نشانیاں تک چھپائی ہیں اس کے اندر. شوگر سب سے پہلے آپ کی آنکھوں پہ اثر کرتی ہے. جب بینائی بلر ہونے لگے، کم ہونے لگے، پٹھے دکھنے لگیں، یہاں بھی تو سارے پٹھے ہیں نا، یہ نروز ہیں آنکھوں کے ارد گرد، تو آپ سمجھ جائیں کہ گڑبڑ شروع ہو گئی جسم کے اندر. تو قدرت نے آپ کو کیا تحفہ دیا سردیوں میں. کبھی گاجر کو کاٹ کے دیکھیں اور گاجر کے سینٹر کا حصہ دیکھیں، وہ پورا آپ کو اپنی آئی بال کی طرح نظر آئے گا، ریٹینا نظر آئے گا، کارنیا نظر آئے گا، سائڈز پہ آپ کو باریک باریک ایون شریانے تک نظر آئیں گی. تو کیرٹ قدرت کا اتنا بڑا خزانہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے. سردیوں میں آپ نے اس پوری سردی کسی نہ کسی طرح گاجر کا استعمال کرنا ہے. آپ ایک بول بھرا ہوا سٹیمڈ گاجر، یعنی بہت زیادہ اس کو آپ نے نہیں ہائی ہیٹ پہ پکانا تاکہ وٹامن سی اور یہ وٹامن اے، یہ چیزیں اس کے اندر سے ضائع نہ ہو جائیں. کچے کھا سکتے ہیں، دانت آپ کے اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو صاف کریں، دھوئیں، ویسے کھا لیں. سوپ میں ڈال لیں، ہلکا سا سٹیم کریں، سوپ میں ڈال لیں، سیلڈ میں ڈال لیں، چکن کے ساتھ کھائیں. فش کھاتے ہیں اگر آپ، ٹونا فش ہے، سیلمن ہے، تو اس کے ساتھ آپ کھائیں. یہ وہ سبزی ہے کہ جس کے اندر نشانی موجود ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں سے ریلیٹڈ اور شوگر سے ریلیٹڈ تمام مسئلوں کو حل کرے گی. جو سبزیاں زمین کے نیچے پائی جاتی ہیں ان میں سلفر کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں. سلفر کانٹینٹ بہت زیادہ آپ کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لمٹ میں رکھ کے کھاتے ہیں، یعنی سلاد کا ایک چھوٹا سا بول کھا لیا، ایک دو گاجر آپ نے ویسے چھوٹے سائز کی کھا لی، یہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ میٹھی ہو جائے گی تو شوگر ہائی ہو جائے گی، ایسا قطعا نہیں ہوگا. آپ کی گٹ ہیلدی، آنتیں صحت مند، اور یہ آپ اپنے دوپہر میں شامل کریں. وٹامن ڈی سپلیمنٹ آپ صبح لیں گے ناشتے کے ساتھ، کیونکہ اس میں آپ چکنائی لے رہے ہوتے ہیں ناشتے میں کچھ نہ کچھ، تو وہ وٹامن ڈی آپ لیں گے صبح. گاجر کا سوپ، گاجر کے ساتھ اور سبزیاں یا سادی گاجر آپ لیں گے دوپہر میں. اور یہ آپ کوشش یہ کریں کہ گاجر کا استعمال آپ نے روز کرنا ہے کسی نہ کسی شکل میں، چاہے سبزی بنا کر، چاہے سوپ، چاہے ویسے سلاد میں. یہ آپ کو ایسے فائدہ دے گا کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں یہ کیا چیز بتا دی. ایسے لوگ جن کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، ڈائبٹیز 1 ہے، 2 ہے، اور پٹھے بھی کمزور ہو رہے ہیں، کمزوری ہوتی ہے انہیں شوگر کے ساتھ، تو وہ ایک نارمل سائز کی گاجر کو کدوکش کر کے
ہاف کپ دودھ میں اگر اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں پکانا کہ غذائیت نہ ضائع ہو جائے، اور آپ اس کو دوپہر میں وہ باؤل کھائیں، آپ دیکھیں گے کہ بس آپ نے استعمال کرنا اور مجھے بتانا ہے۔ ضرورت ہی نہیں میرا خیال ہے کہ مجھے اس کو زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، ڈیلی استعمال کرنا ہے اور آپ نے پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے۔ کس ملک کس شہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لازمی بتایا کریں، چینل پہ رہیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، سب کے ساتھ شیئر کریں، چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، سب آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ملک سے شوگر جیسے مرض کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں جی شام کی چیز کے اوپر۔ اب آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم غور نہیں کر رہے۔ تیسری چیز ہے جی وہ میوہ، وہ نٹ جس کی شکل ہی اللہ تعالیٰ نے لبلبے جیسی بنائی ہے۔ کبھی آپ نے کیشو نٹس کو دیکھا ہے؟ کاجو جو ہوتے ہیں، کاجو کو کبھی غور سے ہاتھ میں لے کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے چھوٹا سا کوئی لبلبا آپ کے ہاتھ پر ہے۔ قدرت نے آپ کو نشانی رکھ دی اور بتا دیا کہ اس کے اندر وہ کانٹینٹ ہیں کہ جو آپ کے بیٹا سیلز کو ایکٹیو بھی کریں گے، انسولین اچھی بنے گی۔ کیشو نٹ کو مختلف ریسیپیز ہیں، نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ویسے کھا لیں، 8 سے 10 کاجو آپ کھائیں شام کے ٹائم۔ اس کو اگر آپ گرائنڈ کر لیتے ہیں نا اپنے کھانوں میں اور سلاد پہ اور ویسے ڈال لیتے ہیں، کوئی سمودی بناتے ہیں اگر آپ دودھ میں، اس میں ڈال لیں، اگر آپ ناشتے میں، لیکن میں اس کو پریفر کرتی ہوں کہ آپ شام میں لیں۔ ہیلدی کارب بھی ہو جائیں گے، آپ کو وہ تمام نیوٹرینٹس ملیں گے جو ایک شوگر کے مریض کو چاہیے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا شام کا وہ سوغات سردیوں کی۔ صبح، دوپہر، شام وٹامن ڈی پہلے چیک کروانا ہے، کم ہے تو وہ استعمال کرنا ہے۔ زیادہ دیر کوشش کریں ویکینڈز پہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کھلی جگہ پہ جائیں، اپنے بچوں کو خود لانز میں بیٹھیں، پارکس میں بیٹھیں، دھوپ لیں تاکہ وٹامن ڈی لیں گے تو آپ کے کیلشیم ایبزارب ہوگی۔ وٹامن ڈی کے ساتھ K2 کیوں لیا جاتا ہے آج یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وٹامن ڈی جب آپ لیتے ہیں تو کیلشیم اچھا ایبزارب ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، لیکن اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم زیادہ ایبزارب ہونے لگے تو وہ ڈپازٹ ہوتا ہے، یعنی جمع ہوتا ہے جا کر چھوٹے چھوٹے کلاٹس کی شکل میں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کی آرٹریز اور ایسی جگہ پہ بلاک ہونا جمع شروع ہو جائے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ کیلشیم کا کام ہڈیوں میں ہے، آرٹریز میں نہیں ہے۔ تو K2 کیا کام کرتا ہے؟ K2 وہاں سے اس کو بریک کرتا ہے، وہاں پہ جمنے نہیں دے گا۔ K2 یہ بتائے گا کہ جی آپ نے بونز میں جا کے ہڈیوں کو سٹرونگ کرنا ہے، مسلز کو سٹرونگ کرنا ہے، تو کہیں ڈپازٹ نہیں ہونا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وٹامن ڈی کے ساتھ آپ K2 لے سکتے ہیں، تو لیکن آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو لنک ہوتا ہے ڈسکرپشن میں۔ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں، فالو کریں، اور کوئی نسخہ ایک پکڑ لیتے ہیں نا جب آپ، تو اس کو تقریباً پورا مہینہ کریں، 30 دن کریں، پھر مجھے فیڈ بیک دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔